بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے مرزا نے اپنے ایک کلپ کے اندر 3 دعوے کیے ہیں، پہلے آپ اس کا وہ کلپ سن لیں۔ میری تو ایک ویڈیو کئی سال پہلے ریکارڈ ہوئی تھی، وہ جب پوچھا کہ آپ کس کے ایجنٹ ہیں تو میں نے کہا میں بخاری مسلم کا ایجنٹ ہوں، یہودوں نصارہ کا نہیں ہوں، بخاری مسلم کا ہوں، قرآن کا ایجنٹ ہوں کہ میں اس کا مقدمہ پیش کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ دیکھیں بخاری مسلم کو آسمان سے تو نہیں نازل ہوئی، اماموں نے لکھی ہے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے میں اماموں کو نہیں مانتا کتابوں کو مانتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ کس گراؤنڈ پہ کھڑا ہے؟ اب یہ جواب کیا مجھے بتائیں مناسب تھا ایک اس شخص کے بارے میں جو دین کی خدمت کر رہا ہے بڑی ایمانداری کے ساتھ، اور اس کو آپ بڑا قریب سے جانتے بھی ہیں، پھر بھی آپ اس کے اوپر یہ تہمت لگا رہے ہیں؟ میں نے کب ان بابوں کا انکار کیا؟ اب اس کلپ کے اندر چھوٹے مرزا نے 3 دعوے کیے ہیں۔ پہلا دعویٰ تو یہ کیا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس کے ایجنٹ ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ میں بخاری اور مسلم کا ایجنٹ ہوں اور میں قرآن کا ایجنٹ ہوں۔ میں بخاری اور مسلم اور قرآن کا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دوسرا دعویٰ چھوٹے مرزا نے یہ کیا کہ لوگ مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں اماموں کو نہیں مانتا۔ بھئی میں جب ان کی کتابوں کو مانتا ہوں، کتابیں آسمان سے تو نازل نہیں ہوئی، بخاری اور مسلم یہ آسمان سے تو نازل نہیں ہوئی۔ اگر ان کتابوں کو مانتا ہوں تو میں ان اماموں کو بھی مانتا ہوں۔ اب ایک شخص جو کتابوں کو اور اماموں کو مانتا ہے اور اتنی ایمانداری کے ساتھ دین کی خدمت کر رہا ہے تو اس کے لیے تو یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں۔ تو چھوٹے مرزا نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ اماموں کو بھی مانتا ہے، اور تیسرا دعویٰ اس نے یہ کیا کہ بڑی ایمانداری کے ساتھ وہ دین کی خدمت کر رہا ہے۔ ہم نے ان تینوں دعووں کا جائزہ لینا ہے کہ کیا چھوٹا مرزا واقعتاً اپنے ان تینوں دعووں پر پورا اترتا ہے، پھر فیصلہ آپ نے خود کر لینا ہے۔ پہلا یہ کہ چھوٹا مرزا بڑی ایمانداری کے ساتھ دین کی خدمت کر رہا ہے۔ دیکھیں ایک حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی شخص دور سے دروشی پڑھتا ہے تو وہ فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچایا جاتا ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ عطر پر جا کر کوئی شخص دروشی پڑھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ اب چھوٹا مرزا اس حدیث کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ حدیث آمش کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ کیا روزہ رسول پر جا کر سلام پڑھنے والے کا سلام نبی اسلام سے بات فرماتے ہیں؟ یہ روایت امام بیہقی نے لکھی ہے اور خود ساتھ لکھا ہے، اس میں محمد بن مروان السدی کذاب راوی ہے، اور باقی روایتوں میں آمش کی تدریس ہے، اور خود بریلویوں نے بھی اس روایت کو ضعیف ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کے بارے میں چھوٹا مرزا کہتا ہے کہ یہ حدیث بالکل جعلی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر آمش کی تدریس ہے اور بے شمار مرتبہ میں اس کا پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں۔ جس میں آمش کی تدلیس ہے، جعلی روایت ہے، اس کا میں نے کئی دفعہ پوسٹ مارٹم کیا اپنی ویڈیوز کے اندر۔ اس کے بالکل برعکس ایک اور حدیث ہے جس کو چھوٹے مرزا نے اپنے اس واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر اس کے صفحہ نمبر 4 سیکشن نمبر B اس کے حدیث نمبر 9 میں اس نے نقل کی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی عالیہ محترمہ کے گھر سے تشریف لے آئے، پھر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو لیے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک ٹوٹ گیا تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مبارک جوتے کو مرمت کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے انتظار میں رک گئے اور ہم بھی ٹھہر گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ایک ایسا شخص بریکٹ میں لکھا خوش نصیب شخص بھی ہے جو قرآن حکیم کی تفسیر کی خاطر بریکٹ میں مسلمانوں سے قتال کرے گا، جیسا کہ مجھے قرآن حکیم کی تنزیل بریکٹ میں حقانیت کی خاطر بریکٹ میں کفار سے قتال کرنا پڑا۔ یہ سن کر ہم سب شوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، اس امید سے کہ شاید میں ہی وہ خوش نصیب شخص ہوں۔ یہ الفاظ بریکٹ میں ہیں۔ اور اس وقت ہمارے درمیان سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ سید ابو بکر صدیق نے عرض کیا میں ہوں وہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ سید عمر نے عرض کیا میں ہوں وہ، آپ نے ارشاد فرمایا نہیں۔ یعنی بریکٹ میں تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں، بلکہ وہ بریکٹ میں خوش نصیب تو میرے جوتے گاننے والا شخص ہے بریکٹ میں، یعنی سیدنا علی بن ابی طالب۔ چنانچہ ہم سب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے تاکہ انہیں یہ بشارت دیں۔ سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بشارت سننے کے بعد سیدنا علی کا رد عمل ایسا تھا کہ گویا وہ پہلے ہی سے اس بشارت کو جانتے تھے۔ مسند احمد کا حوالہ دیا ہے اور مستدرک حاکم کا، اور آگے چھوٹے مرزا نے یہ لکھا ہے کہ اسنادہ صحیح ہو۔ اب اس حدیث کے اندر بھی آمش موجود تھے، لیکن چھوٹے مرزا نے اس کے آگے صحیح لکھا، یہ نہیں بتایا کہ یہ حدیث آمش کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں
چھوٹے مرزے نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار بن یاسر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک یہ ایمان سے پر ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر بھی آمش ہے۔ اب اگر آپ چھوٹے مرزے کی ایمانداری کو دیکھیں کہ دو حدیثیں وہ ہیں جن سے اہل سنت والجماعت کے منہج کو تقویت ملتی ہے، چھوٹے مرزے نے کہا یہ دونوں ضعیف ہیں، وجہ ان کے اندر آمش کی تدریس ہے۔ اچھا، دو حدیثیں ایسی تھی جن کو اہل سنت والجماعت کا مخالف طبقہ جو ہے، جو صحابہ کا بھی دشمن ہے، ان کو اپنے بطور ہتھیار استعمال کر سکتا تھا ان حدیثوں کو۔ اب ان کے اندر بھی آمش تھی، لیکن چھوٹے مرزے نے ان کو کہا یہ صحیح ہیں۔ اب آپ چھوٹے مرزے کی ایمانداری کو چیک کر لیں کہ دو حدیثیں جو اہل سنت والجماعت کا مخالف طبقہ ہے اور صحابہ کا مخالف طبقہ ہے اس کو تقویت مل سکتی تھی، تو چھوٹے مرزے نے ان حدیثوں کو آمش کی تدریس کے باوجود کہا یہ صحیح ہیں، اور دو حدیثیں جو اہل سنت والجماعت کے منہج کو ثابت کر رہی تھی ان کو چھوٹے مرزے نے کہا یہ ضعیف ہیں۔ یہ ہے چھوٹے مرزے کی ایمانداری کی ایک مثال۔ اب دوسرا دیکھیں، روزہ رسول کے متعلق چھوٹے مرزے کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ عطر پر بھی کھڑے ہو کر درود شریف پڑھے تو آپ نہیں سنتے، اور دور سے بھی اگر کوئی شخص درود شریف پڑھے تو آپ نہیں سنتے، بلکہ دور اور قریب سے اگر کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ حالانکہ نہ یہاں سے سننے والی کوئی روایت ہے اور نہ وہاں سننے والی کوئی روایت درست ہے۔ روایت جو ہے بخاری مسلم میں ہے کہ جب تم سلام پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں چھوٹے مرزے کا نظریہ تھا جو امت کے اجماع کے بالکل خلاف ہے۔ عام انسانوں کے متعلق بھی چھوٹے مرزے کا یہ نظریہ ہے کہ عام انسان بھی اگر ان کو آپ سلام کریں تو وہ سلام وغیرہ نہیں سنتے۔ اس پر چھوٹا مرزا یہ کہتا ہے آپ جا کر سلام کریں تو آپ کا سلام وہ نہیں سنتے جس طرح آپ ان کا جواب نہیں سنتے۔ اگر جواب آتا ہے آپ سنتے ہیں تو وہ ریکارڈنگ کر کے آپ میرے لیے لے آئیں۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان جا کے ہم پھر السلام علیکم یا اہل القبور کیوں کہتے ہیں، وہ سنتے ہیں نا۔ اچھا جی رک جاتے ہیں ادھر، اگر وہ سنتے ہیں تو جو وہ جواب دیتے ہیں اور گارڈ کر کے لاؤ میرے واسطے، نہیں جواب تو نہیں۔ تو گویا کہ چھوٹا مرزا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ عام مردے بھی اپنی قبر کے اندر نہیں سنتے، اسی طرح معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر کے اندر نہیں سنتے۔ اب چھوٹے مرزے نے ایک دلیل پیش کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جگہ کو جنت ہونے کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے حصے کو کہا ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، کیونکہ اس پر امام بخاری نے باب باندھا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے فرمایا کہ میرے گھر اور قبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اب چھوٹا مرزا کہتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جب آپ حیات اس وقت تو وہ آپ کا گھر تھا، لیکن آپ کی دنیا سے جانے کے بعد جب امام بخاری کا زمانہ آیا تو امام بخاری کے زمانے میں وہ آپ کے گھر میں آپ کی قبر مبارک تھی، اس لیے امام بخاری نے بیت نہیں اس پر بیت کا باب نہیں باندھا بلکہ قبر کا باب باندھا ہے کہ قبر رسول اللہ۔ تو گویا کہ امام بخاری نے امت کو یہ عقیدہ بھی بتلا دیا اپنا کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جگہ جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ کہ جب بھی روزہ شریف پہ حاضری ہو تو وہاں کھڑے ہو کر جب آپ دعا کریں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ یعنی اس روئے ارض پہ سب سے زیادہ اگر اللہ کی تجلیات کا کوئی مرکز ہے تو وہ قبر رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتیٰ کہ وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے، کیونکہ جب نبی اسلام فرما رہے تھے اس وقت وہ صرف گھر تھا، جب امام بخاری لکھ رہے تھے اس وقت وہ قبر رسول تھی۔ تو امام بخاری نے اپنا عقیدہ امت کو بتایا کہ قبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چھوٹے مرزے نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس باب سے استدلال کیا ہے کہ امام بخاری نے باب باندھ کر اپنا عقیدہ امت کو بتلایا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو چھوٹے مرزے کا نظریہ یہ ہے کہ عام انسان بھی قبر میں نہیں سنتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود شریف قبر روزہ تر کے اوپر پڑھنے والے کا وہ نہیں سنتے۔ اب امام بخاری کا کیا نظریہ ہے وہ بھی سن لیں۔ حدیث نمبر 1338 امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو حدیث نقل کی ہے نا کہ جب مردے کو دفن کر کے واپس آتے ہیں تو مردہ جانے والوں کی قدموں کی آٹ بھی سنتا ہے، اس پر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ باب المیت یسمع خفق نعال، کہ میت جو ہے مردہ جو ہے وہ جوتوں کی آٹ بھی سنتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ چھوٹے مرزے کے نزدیک روزہ عطر پر بھی اگر کوئی شخص درود شریف پڑھے تو آپ نہیں سنتے، اور عام انسانوں کو بھی سلام کیا جائے تو وہ نہیں سنتے،
جبکہ امام بخاری سے ثابت کر رہا ہے کہ امام بخاری نے باب باندھ کر اپنا عقیدہ امت کو بتلا دیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں پر قبر ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جنت کا حصہ ہے۔ تو جیسے امام بخاری نے وہاں باب باندھ کر اپنا عقیدہ امت کو بتلایا ہے، تو اسی طرح یہاں بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب المیت یسمع خفق نعال باندھ کر امت کو یہ بتایا ہے کہ عام انسان بھی سنتے ہیں جب ان کو سلام کیا جاتا ہے۔ تو جب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عام انسان بھی سنتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر عطر پر، روضہ عطر پر اگر کچھ درود شریف پڑھے تو آپ تو بطریق اولا سنتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور یہ امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے۔ خود چھوٹے مرزا نے بھی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا یہ اسپیشل پروٹوکول ہے۔ اسپیشل پروٹوکول حاضری والے شخص کے لیے سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، اور امام ابو داؤد نے اسے قبر رسول کی حاضری والے چیپٹر میں لے کے آئے کہ جو شخص بھی قبر رسول پر حاضر ہو کر سلام عرض کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ اب یہ پروٹوکول صرف قبر رسول کے لیے ہے۔ عام پروٹوکول سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ چھوٹا مرزا اپنے آپ کو امام بخاری اور امام مسلم کا ایجنٹ بھی کہتا ہے، لیکن امام بخاری کی کتاب سے جو چیز اس کے اپنے مطلب کی ہو وہ تو ثابت ہوتی ہے، اور امام بخاری کی ہی کتاب سے جو چیز اس کے اگینسٹ ہو چھوٹا مرزا اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب فیصلہ آپ خود کریں کہ چھوٹا مرزا کتنی ایمانداری کے ساتھ دین کی خدمت کر رہا ہے، اور چھوٹا مرزا بخاری اور مسلم کا ایجنٹ ہے یا نہیں، اور چھوٹا مرزا اماموں کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔